بلند آواز بار دیگر بھی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کرنا آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب پہ، اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل کرے۔ واجب الاحترام آغا رضا عباس قزلباش کی مولا زندگی دراز فرمائے، ان کا سایہ سلامت، توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور خاندان قزلباش کے جتنے بھی مرحومین ہیں، بالخصوص بی بی مریم قزلباش کی مولا درجات میں اضافہ فرمائے۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں کہیں بھی محفوظ ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ اجازت ہے میں نوکری کا آغاز کروں۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس انداز سے، جس تہذیب سے، جس سلیقے سے اور جس منزل فکر پہ بیٹھ کے آپ ذکر آل محمد سماعت فرماتے ہیں۔ شیعہ سنی مسلمانوں کے لیے دعا کر رہا ہوں جو بادشاہ حسین کا ذکر سننے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں، اور جس انداز سے آپ ذکر سنتے ہیں، خالق کونین آپ کی عبادت کو قبول کریں۔ بہت شکر گزار ہوں کہ میرے کج مجفکار کو آپ اتنی عزت سے سماعت فرماتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں کے مقدر کا دوسرا نام ہے حسین۔ میں پھر دہراؤں گا، نوجوانوں کے لیے خاص، میری علمی بساط اتنی نہیں کہ میں مقام حسین ابن علی پہ گفتگو کروں، میری کیا مجال، میرا نہیں ہے اتنا، نہ میری زبان میں طاقت، نہ شعور میں کوئی قوت ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کے مقدر کو حسین کہتے ہیں۔ دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، عقیل محسن کا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوں۔ قرآن کے کتابوں کی دلیل کو حسین کہتے ہیں۔ جڑے ہوئے آتے کے سے زیادہ آل محمد کے دربار کا بہت چھوٹا نوکر، لیکن اسی جملے کی دلیل میں ایک فکر آج کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو کم از کم اگلے سال تک یاد رہے گا، اس لیے زیادہ قرآن کے دعووں کی، آپ جیسے بزرگوں کو سلامت کرتے، دلیل کو حسین کہتے ہیں۔ قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہوتے ہیں، دنیا سوچ میں تھی کیسے زندہ ہوتے، نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا ایسے زندہ ہوتے۔ نوجوانوں کے خاص
صرف کر کے فکرہ پڑھ رہا گھٹیا ترین اور بالکل گھٹیا سوچ ہے کہ ماتمی جلوس میں مت جاؤ، قرآن پڑھ کے حسین کو بخشو۔ غور کر کے فکرہ سنیے گا، قرآن پڑھ کے بخشا اسے جاتا ہے جس کی کوئی خطا ہو۔ وہ نہیں بولا، پتہ نہیں کیوں نہیں بولا، وہ بیدار ہے، میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کا آباد و شاد۔ جو دو پہر میں 1,24,000 پیغمبروں کی محنت کو محفوظ کر کے ایک سجدے کی مختصر ترین مہلت میں توحید کے گرد مکمل حصار قائم کر کے میں نے چھوٹی گفتگو کبھی نہیں کی ممبر سے، جو ایک سجدے کی مختصر ترین مہلت میں قیامت تک کے لیے سجدوں کو ابدیت دے کر بقا دے کر دو پہر میں 71 لاشیں اٹھانے کے باوجود بغیر جسم کے نوکے نیزہ پر قرآن پڑھ کے یہ اعلان کر گیا کہ یاد رکھو قرآن میں اور ہم میں اتنا گہرا رشتہ ہے، کبھی ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، کبھی قرآن ہمیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو تھکا ہوا ہے وہ نہ بولے، جو بیدار ہے، جو حسینی ہے، وہ کم از کم لازمی ہو زندگی ایک کی زندگی ہو۔ بسم اللہ، مولا آپ کا بادشاہ، بسم اللہ۔ سنیے گا، زندہ معجزہ ہے حسین ابن علی۔ 2-4 سال بہت ہوتے ہیں، جنگیں بڑی ہوئی ہیں، دنیا میں بڑی جنگیں لڑی گئی، جنگل جن بھی موجود ہے، اس سے پہلے بھی کئی جنگیں۔ کہ کیا ہے کہ کربلا کربلا کربلا، یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، کل تک داد و شیر کی قیمت نہیں۔ 2 مصرع پڑھنا چاہتے ہیں، بلال کاظمی نے قلم توڑ دیا، 2 مصرع لکھا، انہوں نے لکھا کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ۔ میں داد نہیں مانگ رہا، داد آپ کے دل سے نکلے گی، اس کی بات ہے۔ کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، کیوں؟ کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی۔ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ امام حسین آپ کے دلوں میں ہمیشہ محبت حسین کو سلامت رکھے، بادشاہ آپ کی مودت میں اضافے فرمائے۔ نوکر ہوں، بسم اللہ، بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ حسین عشق کی معراج کا نام ہے، اسے یقین نہ ہو مسلمان ہو، ذکر پہ ہاتھ ہے، یہ کس اپنے جلالی عشق پہ نام پہ ہاتھ ہے۔ اللہ کو ایک ہی عشق ہے، محمد مصطفیٰ اللہ نے عشق کیا محمد مصطفیٰ اور حسین نے ایک ہی عشق کیا اللہ سے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ جو رنگ بنا ہوا ہے یہ جنت سے کم نہیں ہے۔ حسین کو یہاں بساؤ دل میں، عشق کرو حسین سے۔ حسین صرف شیعوں کا نہیں، حسین نہ کسی شیعہ کا بیٹا ہے، نہ کسی سنی کا بیٹا ہے، حسین مسلمانوں کے پیغمبر کا بیٹا ہے۔ جو باشعور ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ حسین ایک حقیقت کا نام ہے جسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہی وجہ ہے حسین کل بھی مطمئن تھا، حسینیت آج بھی مطمئن ہے۔ یہی وجہ ہے یزید کل بھی پریشان
یزید کل بھی پریشان تھا، یزیدیت آج بھی پریشان ہے۔ اچھا آج کی پریشانی سمجھ میں آنے والی، گلی گلی میں حسین کا عالم، تو نہیں سمجھے فکرہ پڑھ رہا، مر جانا ہے کچھ جملے زندہ رہے، بادشاہوں کی عطا، گلی گلی میں حسین کا عالم ہے، علم سے چلنے والوں کو رستے تبدیل کر کے چلنا پڑتا ہے۔ بڑا ساتھ دو کا تو پڑھوں گا نا، اللہ آپ کو آباد رکھا۔ ایسا ہی ہے، آج کی پریشانی سمجھ میں آنے والی، گلی گلی میں حسین کا عالم ہے، حسین کا ماتم ہے، حسین کی مجلس ہے، حسین کے نوحے ہیں، حسین کی شبیلیں ہیں۔ پوری کائنات میں اس وقت سب سے زیادہ ذکر یا اللہ کا ہے، پھر سنیے، پوری زمین پر، پوری دنیا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھتا، سب سے زیادہ ذکر یا اللہ کا ہوتا ہے یا حسین کا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ گونجنے والی دو آوازیں، یا آذان کی آواز، بڑا ساتھ دو، یا پھر یا حسین کی آواز، یہ دو آوازیں سب سے زیادہ، اور پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے حسین، پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے، حصار ہے میرے بادشاہ حسین۔ چار عناصر سے مل کر پوری کائنات بنی ہے، مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ کہاں نہیں ہے حسین؟ مٹی پہ مجلس ہے، ہوا میں نوحے، پانی کی شبیلیں، آگ پہ ماتم۔ بسم اللہ، سلامت ہو آپ۔ پوری طاقت سے بولو اگر بول رہے ہیں۔ پوری طاقت سے مل کے نعرہ لگائیں، حیدری! مٹی پہ مجلس، ہوا میں نوحے، پانی کی شبیلیں، آگ پر ماتم۔ تھکے ہیں لوگ کوششیں کر کر، جتنا مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا حسین طلوع ہوتا ہے۔ نوجوانوں کی، پڑھے لکھے آدمی لوگ بیٹھے، جتنا کوشش کرتے ہیں اتنا حسین طلوع ہوتا ہے۔ 21 رمضان کا بم بلاسٹ تقریباً لاہور والوں کو یاد ہونا چاہیے، یاد ہوگا آپ کو جو بھاٹی گیٹ میں ہوا تھا، کافی مومن شہید ہوئے تھے، بڑا نقصان ہوا تھا شیعوں کو، 40 دن بعد چیلہ منایا گیا، کربلا گاہ میں شامل۔ مولا درجات میں اضافہ فرمایا شہید علامہ ناصر عباس کی، انہوں نے 1.5 گھنٹے کی بصیرت افروز گفتگو سے مجمع میں وہ خطاب کیا جو مجھے زندگی میں نہیں بھولے گا۔ اسی میں ایک بڑا یادگار فکرہ تھا، انہوں نے فرمایا آج کا مجمع دیکھ کے تمہیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ آج بھی یزید کے نام پر اتنے جینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے، امام زمانہ آپ کے گھروں پہ ہمیشہ رحمتوں کے سائے قائم رکھے۔ میں قائم عالم محمد کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں ہیں قبول ہو جائیں۔ آج بھی یزید کے نام پر اتنے جینے کے لیے تیار نہیں ہے جتنے حسین کے نام پہ۔ کیونکہ حسین کے نام پہ فنا ہونا یا مرنا یہ اصل زندگی ہے۔ میں پڑھ گیا جو میں نے پڑھنا تھا، کسی نے سمجھا کسی نے نہیں سمجھا، اور ایسا ہے کہ گفتگو بڑی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش پیغام دے رہا ہوں۔
نوجوانوں کو خاص طور پر 1.5 گھنٹہ انہوں نے تقریر کی، شاید کچھ لوگ وہاں پہ موجود ہوں۔ ان کے بعد مجھے بلایا گیا تو میں حقیر صاحب میں نے کیا پڑھنا تھا اتنے بڑے خطیب کے بعد، میں نے 4 سطریں پڑھی، پتہ نہیں کتنے نعرے کہاں پہ پہنچے۔ میں نے چیلنج کیا انہیں جو حسینیت کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، میں نے کہا آنکھوں سے نواں چشمہ زمزم نہیں دیکھا، میرے پیچھے تک نگاہ ہے، آخری بیٹھے ہوئے مومن جس کے دل میں عزاداری کی محبت ہے، سانس لے رہی ہے، اور اس کے حسین زندہ ہے جس کے دل میں، جس کے ضمیر کی چھت پہ عباس کا علم لہرا رہا ہے، میں اس کے لیے 4 سطریں پڑھا۔ میں نے کہا آنکھوں سے رواں چشمہ زمزم نہیں دیکھا، دریائے غم شاہ میں تلاطم نہیں دیکھا، جاگنا علی کا واسطہ، دریائے غم شاہ میں تلاطم نہیں دیکھا، بارود کے شعلوں سے ڈراتے ہو لعینو، اندھے ہو کبھی آگ پہ ماتم نہیں دیکھا۔ یہ میرے 2 مصرے نہیں ہیں، یہ کوئی بہترین خیرات ہے بادشاہوں کی جو انہوں نے مجھ جیسے چھوٹے نوکر کو عطا کی ہے، اور یہ خیال بھی سب سے پہلے بادشاہوں نے مجھے دیا ہے، میں کس قابل ہوں بس ان کی نوازش ہے۔ علامہ شہید ناصر عباس کے بعد کوئی 2 ہفتے بعد مجلس صاحبان میں جا رہا تھا، مجھے فون آ گیا بانیان کا، رانا آپ سب میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا مجھ سے پڑھنا عزاداری پہ، میں کہا میں پوری کوشش کروں۔ میں نے راستے میں خیرات مانگی، بادشاہ کچھ بھیک دے دے تاکہ مجمع سے دعائیں وصول ہو جائیں۔ 2 مصرے ملے، وہی 2 مصرے کافی ہو، اسی پہ مجلس ہو گئی، اسی پہ جلسہ ہو گیا۔ یقین جانیے وہ 2 مصرے میرے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہیں۔ میں نے کہا جو عزاداری کے خلاف کوششیں کرتے ہیں وہ کسی غلط فہمی میں ہے، شاید وہ سوچتے ہیں کہ عزاداری صرف مومنین تک محدود ہے، بھول جاؤ کہ عزاداری ہم تک ہے، کائنات میں پتہ نہیں عزاداری کہاں کہاں پہ ہے۔ توجہ سے سنیے گا، دل بولے تو اسے لکھ لیجیے گا دل پہ، یہ پھولوں پہ شبنم کا برسنا یہ عزاداری ہے، پتھروں سے خون کا نکلنا عزاداری ہے، آسمان کا سرخ ہونا عزاداری ایک مظلوم کربلا ہے۔ کوئی نہ مانے تو نہ مانے، صدق کوئی علاج نہیں، ورنہ سب کا دیکھا بھالا مشاہدہ ہے۔ 10 محرم کو خاک شفا کا سرخ ہونا عزاداری ہے۔ میں نے کہا تم کہاں سے عزاداری ختم کرو گے؟ 2 مصرے پڑھے، پورا مجموع اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں صرف آپ سے دعا لینے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا تو نہ سمجھے تو تیرے ذہن کی بیماری ہے، ورنہ یہ دل کا دھڑکنا بھی عزاداری ہے۔ حسین اٹھے ہوئے ہاتھوں کا محتاج ہے، جیتے رہو آباد و شاد۔ میرا سلام ہے عزاداران حسین، میرا سلام ہے
ٹھنڈے دل سے بات پہ غور کیجیے گا. کربلا میں 2 شہزادوں کی نعوذ باللہ جنگ تھی. یزید اور تھا، حسین اور ہے. یزید اور تھا، حسین اور یزید میں وہی فرق ہے جو آدم اور ابلیس میں ہے. چپ رہنا، اگر دل گواہی نہ دے تو چپ رہنا. میں چھٹی دے رہا ہوں آپ کو، اپنے دل کی تسکین کے لیے فرق ہے. حسین اور یزید میں وہی فرق ہے جو آدم اور ابلیس میں ہے. حسین اور یزید میں وہی فرق ہے جو موسیٰ اور فرعون میں ہے. حسین اور یزید میں وہی فرق ہے جو ابراہیم اور نمرود میں ہے. یزید اور حسین میں اتنا فرق ہے جتنا لعنت اور درود میں ہے. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کا محتاج ہے. مولا زندگی میں آپ سلامت ہو. مجھے آپ دعا فرمائیے گا. بسم اللہ. معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں. یاد رکھو بسم اللہ ہمارا افتتاحیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل، کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں، کہکشاں ہماری رہگزر کا نام ہے. کون کہہ سکتا ہے سوائے میرے بادشاہ حسین کے؟ بادشاہ نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں. ہم ہی ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہیں. اگلا فکرہ میں زمین سے بلند ہو کے پڑھوں تو حق ادا. بادشاہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم دولت کے لالچ میں آئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر میں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کر سکتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو. تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے اور تم سلامت و آباد ہو. پوری طاقت سے جواب دیجیے گا. مولا آپ کا میں 4 شعر پڑھتا ہوں، بہت زیادہ کسی سال لکھے اور بہت زیادہ دعائیں وصول کی. ہو سکتا ہے کچھ مومنین کے پہلے سنے ہوئے ہوں، لیکن اس بارگاہ میں پہلی بار بڑی مختصر سی زمین ہے، بڑی بہر بھی بڑی مختصر سی. آیت و حدیثوں میں بات آشکارا ہے. تھک تو نہیں کرتا. آیت و حدیثوں میں بات آشکارا ہے. انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا. دل جیت لیا. اس مصرے میں بول پڑے کو بیدار. آیت و حدیثوں میں ہر مجلس میں نہیں پڑھتا ہوں، کہیں کہیں کرتا ہوں. بات آشکارا ہے. انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے. اپنا ذرا مقام دیکھیے گا. پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر. پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر. قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے. جو اب تک نہیں بولا وہ 2 مصرے میں
سینہ پہ زندہ، ایک تخت پہ مردہ، اور کون جیتا؟ چلو مصرع تبدیل کر رہا ہوں، بھائی نے داد ہی ایسی دی ہے جس کا یہ ہوتا ایک سینہ پہ زندہ، ایک تخت پہ مردہ، زندہ تو ہمارا ہے مردہ ہی تمہارا۔ کبھی کوئی مشکل نہ تھی، جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہے، کبھی کوئی مشکل نہ دیکھو زندگی اس ذکر کے صدقے پیچھے۔ اسلام کے چراغ میں خون حسین ہے، اسلام کے چراغ میں خون حسین ہے، تا حشر جلتا رہے گا یہ چراغ، یہ سنی بھائی کا پیغام ہے۔ پتہ نہیں کس کا شعر ہے لیکن شعر بہت بڑا ہے۔ تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا۔ پانچواں معصوم فرماتا ہے رویا کر میرے حسین دادا، بادشاہ کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ بادشاہ فرماتے ہیں رویا کرو میرے دادا حسین۔ یہ بادشاہ نے 5 مرتبہ فرمایا، 5 مرتبہ مومنین کے درمیان بیٹھ کے فرمایا 5ویں معصوم، رویا کرو میرے دادا حسین۔ ایک مومن قدموں سے لپٹ کے کہتا ہے مولا اتنا زور دے کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ وہ غریب ہے جسے رلا رلا کے مارا ہے۔ امت نے رلا رلا کے مارا ہے۔ پھر میں نوٹ کر رہا ہوں رلا رلا کے مارا ہے امت نے حسین کو۔ دوپہر میں بہت رلایا حسین، کبھی اکبر کو اتار کے رلایا، کبھی قاسم کے ٹکڑے کر کے رلایا، کبھی غازی کے بازو کاٹ کے رلایا۔ یہ نام ہی ایسا ہے، اس نام میں اتنا درد ہے مولا کی قسم، پتھر رو پڑتے ہیں۔ تم تو پھر بھی عزادار ہو، تم تو پھر بھی عزادار ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ زنجیر نہ مارا کرو، میں منت کر رہا ہوں نوجوانوں سے، اور کسی نے نہ مارو، بے شک نہ مارو، لیکن جب 10 محرم کے دوپہر ڈھل رہی ہوتی ہے نا، نوجوان خاص طور پہ کوشش کیا کرو یار، تھوڑی سی کوشش کیا کرو کہ خون کا پرسہ ہو جائے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تو زنجیر مار رہا ہوتا ہے، یہ وہی وقت ہوتا ہے جب بڑا زخمی تھا حسین۔ اگلے فکرے پہ پتھر رو پڑتے ہیں، تم تو عزادار حسین ہو۔ جب تم زنجیر مار کے آتے ہو، میری ایک جملہ سنیے گا، زنجیر مار کے گھر کو آتے ہو نا تو رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کا بھائی۔ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے زخم دھوتے ہیں تمہارے، آئے حسین تیری غریبی، جنہوں نے زخم دھونے تھے
ہو جاتے، پھر جس کا جتنا دل چاہتا وہ ویسے مارتا، پھر پتھر والا پتھر سے، نیزے والا نیزے سے، تیر والا تیر سے، جسے مارنے کو کچھ نہ ملتا وہ گھر میں ریت پھینکتا، کہتا مارو، اس کا عباس بھی مارا گیا، اس کا اکبر بھی مارا گیا، اس کے جوان بھی مارے گئے، اس کے نادان بھی مارے گئے، اس کے مہمان مولا کچھ نہ بڑا کوئی عشق ہے حسین بادشاہ سے، جو اس انداز سے روتے ہو کبھی اپنے غموں میں نہ رو، اول سے آخر تک ایک لمحے کی توجہ کرنا، فکرہ بڑا قیمتی پڑھ رہا ہوں، مولا کی قسم کو شیعہ ہے یا سنی ہے، چاہے کسی مسلک کا ہے، اس فکرے پہ کم از کم اس کی آنکھ میں ایک بار آنسو لازمی آتا ہے۔ دوپہر میں کتنے جنازے حسین نے اٹھائے بتاؤ ذرا؟ 71۔ کیا رواج ہے ہمارے معاشرے کا؟ باپ مر جائے جنازہ کون اٹھاتے ہیں؟ بیٹے، چچا مر جائے بھتیجے، ماموں مر جائے بھانجے کاندھا دیتے ہیں۔ اے وہ زہرا کا غریب بیٹا، جنہوں نے حسین کو اٹھانا تھا نا، سارا دن حسین انہیں اٹھاتا رہا، کبھی بیٹا اٹھا کے آیا، کبھی بھتیجا اٹھا کے آیا، کبھی یوم محمد کو اٹھایا، کبھی غازی کے بازو اٹھائے، رو رو کے کہہ رہا تھا نانا میں اجڑ گیا، نانا میں غریب ہو گیا، نانا میرا عباس مارا گیا۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، دو چار لمحے مجھے چاہیے، رب ہی ہے۔ یہ جانتا ہوں سو جناح کا برآمد ہوتا ہے، تابوت اس کا ہوتا ہے جو دفن ہوا ہو۔ نہیں سمجھے آپ؟ 3 دن تک اللہ اکبر نہیں پڑھتا، برداشت ہی نہیں ہے پڑھنے کی، نہیں پڑھتا۔ 71 جنازہ 2 پہروں میں بادشاہ نے اٹھایا، 71 جنازہ۔ مولا تیرا ماتم قبول کرے، امت نے مرضی سے مارا۔ ایک جملہ مجھے ذرا گواہی دیجیے گا، نوجوان بھی ہو بزرگ بھی ہو، میرے بھائی بیٹے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور زخم آ جائے، چاہے تھوڑا بھی آ جائے، پیشانی پہ، سر پہ یا چہرے پہ، لوگ کہتے ہیں یار پہلے پٹی کروا لو، یہ نہ ہو بہن دیکھ کے برداشت نہ کرے، قرآن لیا میرے سر پہ غلط پڑھوں، حسین شفاعت نہ کرے۔ جب آخری بار خیمے آیا زخموں سے ڈوب چکا تھا حسین، سر سے پاؤں تک زخموں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے بڑا سوچا آخری بار خیمے کیوں آیا، پھر بڑی دیر بعد جواب ملا کسی کتاب میں، آخری بار کسی خاص مقصد سے آیا تھا۔ رو کے کہا بہن زینب، جی بادشاہ، ان ماؤں کو بلا جن کے بیٹے مارے گئے، میں حسین ان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، دین میرے نانا کا بچ گیا، گھر ان کے اجڑ گئے، تو 1400 سال بعد سن کر رو رہا ہے، کوئی بیوی کہیں سے اٹھی، کوئی کہیں سے اٹھی، کوئی ماتم کر کے اٹھی، کوئی گریہ کر کے اٹھی، قرآن لیا میرے سر پہ رکھ۔ غریبی کا ایک منظر حسین نے دیکھا، کیا منظر تھا؟ ایک سفید سر والی بیوی ہے، نام بی بی فضا ہے، زمین پہ بیٹھی ہے، سر سے چادر اتری ہوئی ہے،
کمیز لے آ، امت پرانی سمجھ کے چھوڑ جائے، میرا کفن بن جائے گا۔ تم بڑے حیرت سے دیکھ رہے ہو کوہرام برپا ہوا خیموں میں، جب بی بی نے صندوق کھول کے بی بی فضہ نے حسن کی بوسیدہ قبا اٹھائی، حصے کی بہن کی نگاہ پڑی، اماں کیا کر رہی ہے؟ آوازی تیرے بھائی نے لباس منگوایا ہے، کون سا لباس؟ کہا حسن کی بوسیدہ قبا۔ اماں پھر رو کے کہے حسین نے کفن مانگا ہے، مجھے اماں زہرا نے کہا تھا 10 محرم 61 ہجری ہوگی، حسین حسن کی قمیض مانگے، سمجھنا آخری سلام کرنے آیا ہے، تو شرما کے رو رہا ہے۔ بیویوں نے سروں پہ ماتم کیا، کوئی ہاتھ چومتی ہے، کوئی قدم چومتی ہے، کوئی کہتے واہ محمد آ، کوئی کہتے واہ غربت آ۔ میں فکرہ پڑھ رہا ہوں جن کی چھوٹی اولاد ہے ان سے معافی مانگ کے ہر بیوی قریب آئی، دور کھڑی رہی، 4 سال کی معصومہ۔ حسین نے کہا سکینہ آپ نے نہیں ملنا، بابا میں جو تیرے سینے پہ سوتی ہوں آج کے بعد کہاں سوؤں گی؟ آواز ہے بیٹا تو نے 4 سالوں میں جو مانگا میں نے دیا، اگر آج میں کچھ کہوں تو کہنا مانے گی؟ جی بابا حکم کر۔ آواز چادر ہٹا، بی بی نے چادر ہٹائی، آواز خاک اٹھا، بالوں میں ملا، دونوں ہاتھ سر پر رکھ، بابا ایسے ہاتھوں کیوں دے رہا ہے؟ کہا دیکھ تو لوں، اسے میں نے لوریاں دی ہیں، میرے قتل کے بعد اس کی حالت کیسی ہو جائے گی؟ جب شہر تماچے مارے گا، جب دور چھل جائیں گے، جب غازی نہیں ہوگا، جب اکبر حوصلہ۔ ایک جملہ پڑھتا ہوں، شہادت نہیں کرتا، کوئی سن نہیں سکتا اسے نہیں پڑھتا۔ یہ پہرا ہے، مجلس میں پہرا ہے، پہرا۔ یہ کریا ایسے نہیں ہوتا، ذاکر کے پاس کا لوگ نہیں، یہ پہرا ہوتا ہے معصومین کا۔ جب اس انداز سے کریا ہو اس مجلس میں، یہ سب کے اعضاء کا خلوص ہوتا ہے۔ ہاں یہ مومنین کا کوئی خلوص ہوتا ہے جب ایسے کریا ہو، تب دعا مانگا کر جب چاروں طرف سے رونے کی آواز بلند ہو۔ اجازت دے وہ فکرہ پڑھ رہا ہوں جس کے آگے پڑھنے کی جرات میری بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے تو سن جائے، ہو سکتا ہے تو برداشت نہ کرے۔ تیار ہوا، ہائے ہائے، اکبر کی موت کا مارا ہوا، غازی کی جدائی کا ستایا ہوا، قاسم کے ٹکڑے چن کے تھک جانے والا حسین خیمہ گاہ سے اٹھا، باہر آیا، مرتجز پہ نگاہ پڑی، گھوڑا تیار نظر آیا، بھاگے کسی ہوئی تھی، زین رکھی ہوئی تھی، دائیں بائیں دیکھ کے فرماتے ہیں عباس بھی نہیں تھا، اکبر بھی نہیں تھا، میرے راہبار کو کس نے تیار کیا؟ کیسے سن سکتا ہے تو ایسے مسائل؟ ایسے ہاتھ باندھ کے ایک پردادار آگے بڑھی، بھائی میں نے تیار کیا ہو۔ کون تھی بی بی؟ بی بی رقیہ عباس کے حصے کی بہن۔ آواز ہے بہن یہ تو مردوں کا کام ہے، آپ کو کس نے سکھایا؟ آواز ہے بھائی رات غازی میرے خیمے آیا تھا، مجھے کہتا تھا کل میرا بادشاہ اکیلا ہوگا،
से घेर